بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 42 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی، اس میں سے الرکن الثانی اور الرکن الثانی میں سے بھی الفصل الثالث کی تفصیل اور الفصل الثالث کی آگے جو امام رحمہ اللہ نے آگے 6 مواضع اس کے الگ الگ بیان کیے ہیں، اس میں سے الموضع الثالث اور الموضع الثالث کا بھی یہ تیسرا حصہ ہے جو آج ہم انشاءاللہ العزیز سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی، الرکن الثانی اور اس میں سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضع الثالث اور الموضع الثالث میں سے جو مسئلہ ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ حق مہر کے نصف ہونے کی صورتیں، اس کے حوالے سے جو امام رحمہ اللہ نے الموضع الثالث جو ہے وہ فی التشتیر یعنی نصف ہونے کی صورتیں جو ہیں ان کے حوالے سے رکھی، اور اس میں امام رحمہ اللہ نے 3 اصول بنائے۔ پہلا اصول یہ تھا کہ کس نکاح میں نصف مہر واجب ہے، یعنی کون سا نکاح اس کا محل ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو مسئلہ تھا، جو دوسرا محل ہے وہ یہ ہے کہ کون سی طلاق اسے واجب کرتی ہے، یعنی دخول سے قبل واقع ہونے والی طلاق کی نوعیت کیا ہے جو اس کو واجب کرتی ہے۔ اور اسی کے حوالے سے ہم نے گزشتہ سبق میں الحمدللہ چند ایک چیزیں جاننے کی کوشش کی، اور اس میں سے جو یعنی ہم نے گزشتہ سبق میں دوسرا اصول پڑھا ہے، اس میں سے جو مسئلہ ہم نے پڑھا تھا اس کا عنوان اور ٹائٹل یہ تھا کہ طلاق سے قبل مہر پر طاری ہونے والی تبدیلی کا حکم، اختلاف اور سبب اختلاف کیا ہے، یعنی طلاق سے قبل مہر میں کوئی تبدیلی یا تغیر پیدا ہو گیا ہے، اس میں کوئی تصرف کر لیا گیا ہے تو اس کا حکم، اختلاف اور سبب اختلاف کیا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے یہ 2 چیزیں پڑھی تھی۔ نمبر 1 کہ وہ تبدیلی یا تغیر اللہ کی طرف سے ہوگا، نمبر 2 یا تو وہ تبدیلی اور تغیر عورت کی طرف سے ہوگا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے وہ کتاب النکاح الباب الثانی رکن الثانی سے فصل الثالث کی تفصیل میں سے موضوع الثالث اور اس میں حق مہر کے نصف ہونے کی صورتیں، اس مسئلہ میں جو اہم اصول ہے یعنی مہر پر طاری ہونے والی تبدیلی کا حکم، اختلاف اور سبب اختلاف، اس کی تفصیل جو ہماری گزشتہ سبق سے رہ گئی، یعنی جو تبدیلی عورت کی طرف سے طاری ہوگی اس کے حوالے سے جو تفصیل ہماری گزشتہ سبق سے رہ گئی اس کو آج ہم انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اہم مسئلہ بھی دیکھیں گے اور وہ یہ ہے کہ عورت اگر مہر کے مال سے عام استعمال کا سامان خرید لے تو اس وقت مہر کے نصف ہونے کا حکم کیا ہوگا، کیسے اس کو نصف کیا جائے گا، چونکہ اب عورت تو مہر کے مال سے مکمل طور پہ سامان خرید چکی ہے، تو اس کے حوالے سے فقہا کی کیا آراء ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم دیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء کرام، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کا یا مالک اپنی لونڈی کا حق مہر معاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں ذکر ہے کہ وہ شخص جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے، اس سے مراد کون سی شخصیت ہے؟ تو فقہا کا اس مسئلہ میں اختلاف ہوا کیا باپ اپنی بیٹی کا یا مالک اپنی لونڈی کا حق مہر خود معاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز ہم کچھ ابتدائی تعارف جو ہے اس مسئلہ کا وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق ہم شروع کرنے سے قبل رکن الثانی دیکھ لیں جی۔ رکن الثانی جو ہے فی شروط العقد یعنی نکاح کی شرائط کے حوالے سے اس میں گفتگو ہوگی، اور اس میں امام رحمہ اللہ نے 3 فصلیں بنائی۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الفصل الاول فی الاولیاء، پہلی فصل اولیاء کے حوالے سے، دوسری فصل فی شہود، گواہوں کے حوالے سے،
اور تیسری فصل جو ہے فی الصداق، مہر کے حوالے سے، مہر کی تفصیل جو ہے اس کے حوالے سے۔ ہمارا الحمدللہ جو سبق ہے وہ الفصل الثالث یعنی مہر کی تفصیل کے حوالے سے چل رہا ہے، اور الفصل الثالث کی بھی آگے پھر کئی ایک تقسیم فرمائی، ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ الفصل الثالث یہ جو ہے صداق کے حوالے سے ہے، اور اس میں 6 الگ الگ مواضع میں امام رحمہ اللہ نے تقسیم فرمائی۔ پہلے نمبر پہ فی حکم ہی و ارکان ہی، دوسرے نمبر پہ فی تقرر جمعی للزوجہ کہ بیوی کو ادا کرنے کا وقت کیا ہے، اس کو کیا صورت ہوگی ادا کرنے کی، خالی مسیس شرط ہے یا خلوت شرط ہے، اس کے حوالے سے جو بحث ہے الحمدللہ کر چکے ہیں گزشتہ اسباق میں۔ اور تیسرے نمبر پہ فی تشتیری ہی، حق مہر کے نصف ہونے کی صورتیں، کن صورتوں میں حق مہر جو ہے وہ نصف ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ التفویض و حکمہ، نکاح تفویض جو ہے اس کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ پانچویں نمبر پہ العقیقۃ الفاسدہ و حکمہ، فاسد حق مہر اور اس کا حکم۔ چھٹے نمبر پہ فی اختلاف الزوجین فی الصداق، اگر زوجین میں کوئی اختلاف ہو جائے مہر کے حوالے سے تو اس وقت اس کا حل کیا ہوگا، یہ اس کے حوالے سے ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہر ایک مسئلہ کی بحث جو ہے اس کے محل میں آئے گی۔ ہمارا سبق جو ہے وہ الموضوع الثالث کے حوالے سے ہے فی تشتیری، اس کے جو فروعی مسائل ہیں یا اس میں اصولی طور پہ جو اختلاف ہے الحمدللہ ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج بھی ہم اسی کے متعلق دیکھتے ہیں۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الموضوع الثالث فی تشتیر المہر، تیسرا مسئلہ جو ہے یعنی الموضوع الثالث جو ہے وہ مہر کے نصف ہونے کے حوالے سے ہے۔ والنظر فی التشتیر، اور جب تشتیر کی بات ہوگی یعنی نصف کی بات ہوگی تو فی اصول ثلاثہ، اس کو ہم 3 جو الگ الگ اصول ہیں اس میں تقسیم کریں گے۔ فی محل ہی من الانکحہ، کہ کون سا محل ہے اس نصف ہونے کا، یعنی نکاح کا وہ کون سا محل ہے جس کی وجہ سے مہر جو ہے وہ نصف ہوگا۔ وفی موجبہ من انواع الطلاق، عنی الواقع قبل الدخول، طلاق کی وہ کون سی قسم ہے، یعنی قبل از دخول واقع ہونے والی طلاق کی کون سی قسم یا نوعیت ہے جس کی وجہ سے یہ نصف مہر جو ہے وہ واجب ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ وفی حکم ما یعرض له من التغیرات قبل الطلاق، اور اس کے حکم میں، اس حکم کے بارے میں کہ جو اس مسئلہ میں ایک تغیر پیدا ہو جاتا ہے اس مسئلے میں، یعنی مہر ادا کیا گیا تو اس مہر پہ کوئی تبدیلی طاری ہو گئی، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جو دوسرا اہم مسئلہ تھا اس کے حوالے سے پڑھا، یہ تیسرا اہم مسئلہ ہے جس کے حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء کرام، اب ہم دیکھتے ہیں طلاق سے قبل مہر پر طاری ہونے والی تبدیلی کا حکم کیا ہے، اس مسئلہ کا اختلاف اور سبب اختلاف جو ہے اس کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری گزشتہ سبق سے بات ہو رہی تھی کہ جو تبدیلیاں طاری ہوں مہر پر وہ یا تو اللہ کی طرف سے ہوں گی یا پھر عورت کی طرف۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وما کان من قبلها، جو اس عورت کی طرف سے تبدیلیاں طاری ہوں گی، فلا یخلو، پس نہیں وہ خالی ہوں گی، ان یکون تصرفها فیہ بتفویت مثل البیع والعتق والہبۃ، پس نہیں وہ خالی ہوگی اس سے کہ اس نے اس میں تصرف کیا ہے بتفویت، اس مہر کو ختم کرنے کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ اس نے بیع کر لی، والعتق یا غلام تھا اس کو آزاد کر دیا، والہبہ یا کوئی چیز اس کو ملی اور اس نے آگے ہبہ کر دی، تو ایسی صورت میں وہ ختم ہو گیا مہر، وہ تفویت کی طرف یعنی فوت ہونے کی طرف چلا گیا۔ او یکون، یا پھر ایسا ہوگا کہ تصرفها فیہ فی منافعہ الخاصہ بہا، اس نے اس مہر سے اپنے جو خاص منافع ہیں، جو خاص ضرورت کی چیزیں ہیں یا اپنے استعمال کے حوالے سے اس نے اس کو کر لیا۔ او فیما تتجہز بہ الی زوجہا، یا اس نے وہ سامان وغیرہ خرید لیا کہ وہ اپنے خاوند کے لیے جو تیار ہوتی ہے یا خاوند کے گھر جانے کے لیے جو تیاری وغیرہ ہے اس نے اس کی طرف، اس سامان کی طرف اپنا یہ مہر کا مال جو ہے یہ خرچ کر لیا۔ فعند مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا حکم یہ ہوگا کہ انہا فی التلف وفی الزیادۃ وفی النقصان،
शरीकानी। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह के नज़दीक ऐसे सूरत में हुक्म ये होगा कि फिर तलफ़ी व फिर ज़ियादती व फिर नुकसानी शरीकानी, माल के तलफ होने में और माल के बढ़ जाने में, व फिर नुकसानी और माल के कम होने में। हक महर का जो माल है अगर तलफ हो जाए तब भी, कम हो जाए तब भी, ज़्यादा हो जाए तब भी, इन तीनों सूरतों में शरीकानी, वो दोनों बराबर के शरीक होंगे। यानी मियाँ और बीवी, खामद और बीवी जो है वो दोनों इसमें बराबर के शरीक होंगे। अगर ज़्यादती हो गई है तो बीवी ने मिसाल के तौर पे 1000 उसका हक महर था और उसने उससे कोई चीज़ खरीदी, वो महर 1500 हो गया, तो उसने वो जो ज़्यादती है 500 की, उसमें खामद भी बराबर का शरीक होगा। अगर उसने कोई बै की और कमी आ गई तब भी बराबर का शरीक होगा। नुकसान हो गया, इसका भी नुकसान उसका भी नुकसान, दोनों बराबर के शरीक हैं। व इंद शाफ़िई, और इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह के नज़दीक ये है कि अन्नहु यरजिउ फिन नुकसान व तलफ़ अलैहा बिन्निस्फ़, नुकसान हो या ज़्यादती हो दोनों सूरतों में उसको निसफ़ जो है वो मिलेगा। वला यरजिउ बिनिस्फ़ि ज़ियादा, और नहीं वो लौटेगी भी निस्फ़ ज़ियादती, ज़्यादती वाले निस्फ़ की तरफ। अज़ीज़ तलबा किराम, यहाँ पे एक मसला है और वो ये मसला है कि जो ज़्यादती हुई है, यानी माल अगर बढ़ गया है तो उसके हवाले से क्या हुक्म होगा। इसके हवाले से उलमा की बहुत ज़्यादा आरा है और इस मसला में शदीद इख्तिलाफ है। और इख्तिलाफ का सबब इसमें यह है कि ज़्यादती दो तरह से हो सकती है। नंबर एक, वो ज़्यादती जो मुनफसिल है और वो ज़्यादती जो मुत्तसिल है। मुनफसिल ज़्यादती का मतलब ये है कि उसने कोई जानवर हक महर में दिया और जानवर ने बच्चा जन दिया, और जो बच्चा जना गया वो मुनफसिल ज़्यादती है। इसी तरह लौंडी थी, उसने कोई बच्चा जना, तो ये भी मुनफसिल है। एक बाग हक महर में दिया गया, बाग का फल उतरा, ये भी मुनफसिल ज़्यादती है। इसी तरह उसने कोई माले सोना चांदी दिया, उससे उसने बै की, इजाफा हुआ, ये भी मुनफसिल ज़्यादती है। यानी वो उमूर जिनकी वजह से मुनफसिल ज़्यादती होती है, यानी माल बढ़ता है और वो असल माल से अलग होता है, इसके हवाले से उलमा का और मौक़िफ़ है। और एक सूरत ये है कि ये जो ज़्यादती हुई है, यानी माल बड़ा है, ये मुत्तसिल है, मिली हुई है। मिसाल के तौर पर उसने कोई जानवर हक महर में दिया और उस जानवर ने मज़ीद मोटा ताज़ा हो गया, उसकी परवरिश अच्छी हुई, तो ये मुत्तसिल ज़्यादती है। इसी तरह ग़ुलाम था, तो ग़ुलाम की तरबियत और उसकी देखभाल की वजह से उसकी सेहत अच्छी हुई, तो ये भी मुत्तसिल ज़्यादती है। ऐसी सूरतों में उलमा का इख्तिलाफ है और इसमें इख्तिलाफ में हल उलमा ने ये दिया कि ज़्यादती जो है मुनफसिल होगी तो औरत को असल माल का मिलेगा, और बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक जो ज़्यादती हुई है औरत उसकी मुकम्मल की हकदार है, और बाज़ के नज़दीक ये है कि वो जो ज़्यादती है, जो माल असल माल से ज़ायद है, उसमें भी निसफ़ औरत को मिलेगा। और बाज़ कहते हैं कि नहीं, औरत को सिर्फ असल का निस्फ़ मिलेगा, दूसरा माल नहीं मिलेगा। और बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक ये है कि जो भी ज़्यादती है वो सारी औरत की है, जो असल माल है उसमें निस्फ़ होगा। बहरकैफ़ इसमें उलमा का और फ़ुक़हा का बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है और कसरत राय है इस मसला में। आगे हम देखते हैं जी, व सबब इख्तिलाफ़िहिम, जो इमाम रहिमहुल्लाह ने गुज़श्ता ये सारा मसला पेश किया, उसका आगे सबब इख्तिलाफ बताते हैं, और वो ये है कि हल तमलिकुल मरअतु अस्सदाका, क्या औरत मालिक होती है इस हक महर की, क़ब्ल दुख़ूली अविल मौती, दुख़ूल से पहले या मौत से कबल, मिल्कन मुस्तक़िरन, ऐसी मिल्कियत जो उसके लिए साबित हो चुकी है, मुस्तकिल है, औला तमलिकुहु, या फिर वो मालिक नहीं बन। इसको समझ लें, इसका मतलब ये है कि जब औरत को हक महर मुकर्रर कर दिया गया और दिया गया, तो क्या औरत की मिल्कियत मुस्तकिल साबित हुई है या अभी उसकी मुकम्मल मिल्कियत साबित नहीं हुई, सिर्फ नाम हुआ है हक महर का, मिल्कियत साबित नहीं हुई, इस वजह से इख्तिलाफ हुआ। फमन काला, जिन फ़ुक़हा का ये मौक़िफ़ है कि इन्नहा, बेशक वो औरत, ला तमलिकुहु मिल्कन मुस्तक़िरन, कि वो औरत मुस्तकिल मालिक नहीं बनी, उनके नज़दीक इसका हल ये है, हुमा फ़ीही शरीकानी, वो दोनों इसमें बराबर के शरीक है, क्योंकि औरत की मिल्कियत नहीं है,
اصل ملکیت اس مرد کی ہے اور اس کے نام کا ہے تو دونوں فی شریکان، دونوں برابر کے شریک ہیں. ما لم تتعدى فتدخله فی منافعها، جب تک وہ عورت اس کو اپنے منافع میں داخل نہ کر لے. ومن قال، اور جس نے یہ کہا کہ تملکہ، وہ عورت مالک بن چکی ہے اور ایسی مالک ہے کہ ملکن مستقرن، وہ مکمل مالک ہے، مکمل حیثیت، اس کے مال کا تصرف ہر چیز اس کا اختیار ہے. تو والتشتیر حق واجب، تو جو نصف ہے یہ واجب حق ہے. تعین علیہ عند الطلاق، جو معین ہو چکا ہے اس کے لیے طلاق کے وقت. وبعد استقرار الملکی، اور ملکیت کے ثابت ہو جانے کے بعد بھی. اوجب الرجوع علیہ بجمیع ما ذهب عندها، تو اس کے لیے واجب ہے لٹانا وہ ساری چیزیں ما ذهب عندها جو اس سے ختم ہوئی ہے. ولم يختلفوا، اور اس چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے فقہا کا، انہا بے شک وہ عورت اذا صرفته فی منافعها، اگر اس مال کو اپنے منافع میں یا اپنے کام کے طور پہ خرید و فروخت میں کہیں خرچ کر لیتی ہے تو ضامنۃ للنصف، اس کے آدھے مہر کے ضامن ہونے کے بارے میں فقہا کا کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. فقہا آدھے مہر کو اس کے لیے ثابت کرتے ہیں اور آدھا مہر اس کے لیے جائز قرار دیتے ہیں. آگے جی مسئلہ ہے ہمارا، عورت اگر مہر کے مال سے عام استعمال کا سامان خرید لے تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا. واختلفوا، اور فقہا نے اختلاف کیا ہے، اذا اشترت بھی، جب وہ عورت خرید لیتی ہے اس مال سے ما یصلحها للجہاز مما جرت به العادت، وہ چیزیں ما جرت به العادت جن کو عام استعمال کے طور پہ ہم مستعمل ہیں، جو عام گھریلو ساز و سامان ہے وہ خرید لیتی ہے. تو فقہا کا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوا، هل یرجع علیہ بنصف ما اشترته، کیا مرد کو وہ چیزیں لوٹائے گی جو اس نے خریدی ہے، ام یا پھر بنصف الصداق، یا آدھا مہر، الذی هو الثمن، جو اس کی اصل قیمت بنتی ہے. اب یہ مسئلہ ہے، اور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ عورت کو مہر ملا اور اس نے اپنے گھریلو سامان جو ہے وہ خرید لیا، تو اس کو قبل دخول طلاق ہو گئی. تو ایسی صورت میں کیا جو اس نے سامان خریدا ہے وہ نصف سامان دے گی یا اس کی اصل قیمت دے گی. فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یرجع علیہ بنصف ما اشترته، اس عورت کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ آدھا سامان جو اس نے خریدا ہے وہ لٹا دے، یعنی جو اس نے جو چیز بھی خریدی ہے وہ خامد کو دے دے. وقال ابو حنیفہ والشافعی، اور ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف یہ ہے، ان کی رائے اور موقف یہ ہے کہ یرجع علیہ بنصف الثمن الذی هو الصداق، کہ وہ شوہر کو اس مال کی آدھی قیمت لوٹائے گی، کیونکہ اصل مہر جو ہے وہ مال تھا، یہ چیزیں نہیں تھی. تو طلاق کی صورت میں، قبل دخول طلاق کی صورت میں، وہ عورت جو ہے خامد کو اس کا مال جو اس نے اس سے وصول کیا ہے درہم و دینار، روپے پیسے کی شکل میں، وہ روپیہ پیسہ لٹائے گی، چیز نہیں لٹائے گی. جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ چیز ہی لٹا دے گی جو بھی اس کے پاس موجود ہے. واختلفوا من هذا الباب، آگے امام رحمہ اللہ نے اگلا مسئلہ شروع کیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک مشہور فرع ہے اس مسئلے کے حوالے سے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ حل ابھی، کیا باپ کے لیے یہ کام جائز ہے، ان یعفو عن نصف الصداق فی بنته، کہ وہ اپنی بیٹی کا، جو کمواری بیٹی ہے، اس کا مہر معاف کر دے ادا. مراد یہ ہے کہ اذا طلقت قبل الدخول، جب کمواری بچی کو دخول سے قبل طلاق ہو جائے تو کیا باپ اس کے مہر کو اپنی مرضی سے کم کر سکتا ہے یا مالک اپنی لونڈی کے حوالے سے. تو اس کے حوالے سے ہم جو ہے نا آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز اس کا حکم، اختلاف اور سبب اختلاف جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے. اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. آج کے سبق میں جو چیزیں ہم نے سمجھنے کی، سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی، وہ کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی میں سے الفصل الثالث کی تفصیل، اور الفصل الثالث میں سے الموضع الثالث،
اور الموضوع الثالث میں حق مہر کے نصف ہونے کی جو صورتیں ہیں فی التشتیر، اس کے حوالے سے جو تیسرا اہم مسئلہ ہے اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، اور یہ تیسرا اہم مسئلہ جس کی ہیڈنگ امام رحمہ اللہ نے باندھی تھی کہ طلاق کے ہونے کی صورت میں حق مہر پر طاری ہونے والی جو تبدیلی ہے اس کے بارے میں اختلاف، سبب اختلاف جو ہے وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اہم مسئلہ بھی پڑھا، اور وہ یہ ہے کہ عورت اگر مہر کے مال سے عام استعمال کا سامان خرید لے تو اس وقت مہر کے نصف کا کیا حکم ہوگا، اس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ امام مالک رحمہ اللہ وہ چیزیں واپس کرنے کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ اصل قیمت جو ثمن ہے وہ واپس کرنے کے قائل ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کیا باپ اپنی بیٹی کا یا مالک اپنی لونڈی کا حق مہر معاف کرنے کا حق رکھتا ہے، اس مسئلے کا جو تعارف ہے وہ جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز باب الثانی رکن الثانی الفصل الثالث کی تفصیل میں سے موضوع الثالث کی تفصیل اور حق مہر میں طاری ہونے والی تبدیلی کی صورتیں، اس میں جو ایک مشہور فرع بنتی ہے مسئلہ ہے کیا باپ اپنی بیٹی کا یا مالک اپنی لونڈی کا حق مہر معاف کرنے کا حق رکھتا ہے، اس مسئلہ کا جو اختلاف اور سبب اختلاف ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ اگلے سبق سے پہلے یہ سوال حل کریں، سوال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حق مہر پر طاری ہونے والی تبدیلی کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، اس کی کون سی صورتیں بنتی ہیں، اس کی ادلہ مثالیں وغیرہ جو ہیں وہ ڈھونڈیں اور ان کو جمع ترتیب کے ساتھ ضبط کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔